رزق کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ریممبر the only security in this world is your skill. اس دنیا میں سب سے بڑی سیکیورٹی آپ کے پاس آپ کی سکل، آپ کی مہارت ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اس کو میں کمپلیٹ کر دوں کہ ایکچولی رزق کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ایک تو ریگولر طریقہ ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ سخت محنت کریں اور دیگر چیزیں ہوں۔ تو ویسے تو پیسے کمانے کا سب سے ریڈی میڈ طریقہ کیا ہے جو آج ساری سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور لڑکے کہہ رہے ہیں پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے۔ تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے پیسہ جلدی کمانے کا؟ یا تو وراثت مل جائے، کوئی وراثت میں مل جائے تو پیسہ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی اللیگل کام کرو، کوئی ایسا غلط کام بندہ کرتا ہے، منشیات اسلحہ بیچتا ہے، پھر پیسہ آ سکتا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ چوری چکاری ڈاکو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا آسان کام وہ بھی نہیں ہے، زندگی رسک پہ لگی ہوتی ہے۔ کراچی میں تو وہ موبائل سنیچ کرتے تو جلا بھی دیتے ہیں نا آگے سے۔ اور تیسرا واضح طور پہ طریقہ پھرتا ہے کہ بس محنت کرو، بہت زیادہ سخت محنت کرو۔ رزق کی نا ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صرف پیسہ نہیں ہے بلکہ اچھی صحت، اولاد اور کوئی اچھا واقعہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، یہ رزق میں شامل ہے۔ تو رزق از ناٹ سم تھنگ یو چیز، یو سمن، آپ اس کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ یو ان لاک اٹ، یو ہیو اے پاس ورڈ، آپ اس کو ان لاک کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی مینز جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی مینز ڈو what you should do, do the do's and don't do the don'ts۔ جو کرنے والی چیزیں وہ کرو، اور جو نہ کرنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں کرو۔ do the do's and don't do the don'ts۔ اور جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ جہاں چاہتا ہے آپ وہاں نظر آتے ہیں، اور اللہ جہاں نہیں چاہتا وہاں آپ نہیں نظر آتے، تو فرمایا وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی تھی نا کہ اے بندو اللہ سے توبہ کرو، وہ توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ تمہیں مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا، تمہیں باغات دے گا جس میں نہریں ہوں گی۔ اب یہ نعمتوں کا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ نعمتیں تو سخت محنت سے ہی ملتی ہیں، لیکن وہ سخت محنت کو اسپیسیفائی نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، کیونکہ استغفار سے دل صاف ہوتا ہے، برکت کی راہیں کھلتی ہیں۔ تمہیں ہاتھ میں دینے سے پہلے دل کو صاف کیا جا رہا ہے۔ استغفار سے صرف گناہ نہیں معاف ہوتے بلکہ دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ کیا تھا؟ رزق کا تقوی، نمبر 1۔ نمبر 2 استغفار۔ آپ رزق کے لیے جو کچھ بھی کرتے رہے وہ اچھا طریقہ ہے۔ میں آپ کو کچھ اور ویز بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی اختیار کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت کریں۔ اپنی بیٹی کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ داماد سے کہو کہ یہ کمائے وہ کمائے، یہ ملٹیپل سٹریمز رکھو، یہ بھی تو سکھائے نا کہ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 استغفار، اور نمبر 3 شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ آیا نا رزق؟ شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ لگ رہے نا پاسورڈ؟ میں آپ کو پاسورڈ بتا رہا ہوں، لگائی جاؤ اور لیول ان لاک کرتے جاؤ، لیول بڑھتے جائیں گے۔ شکر کرو کہ میں تمہیں اور دوں گا۔ نمبر 4 صلہ رحمی، یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ جو آپ کے اقربا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھنا یہ باہر فقیر کھڑا ہے، اس کو اچھی طرح بات کر دینا، یا بالکل اجنبی کوئی آ گیا، کوئی بلی جا رہی ہے اس بلی کو پیار کر دینا، یہ بھی اچھی باتیں ہیں، لیکن صحیح حسن سلوک اور آپ کے اندر کون سا انسان صحیح ہے یہ تب پتہ چلے گا جب آپ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد ہر وقت رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ آپ رکھتے ہیں، وہ جن کی خامیوں کو آپ جانتے ہیں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ بندے کے ساتھ رہے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹل سٹوری کے اندر خوشی ہو، کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور ہوگا، جھوٹ ضرور، بندہ ہو، اور آپ بھی ایسے کرتے ہیں۔
تو کسی کا اصل دیکھنے کے بعد اس کو معاف کر دیا اپنے کہ ابھی تک اس کو باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو طنز کی نظر سے دیکھی جا رہے ہیں۔ دین بھی تو یہی کہتا ہے کہ دوسروں کو دینے سے پہلے اپنوں کو دیکھو۔ تو صلہ رحمی، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، یہ خالہ، ماموں، چاچا، کزن، ذرا ان کو دیکھو، تمہاری طرف بھی رحمت کی نظر ہو جائے گی۔ اور اگلا لیول وہ ہے میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ صبح رزق تقسیم ہوتا ہے۔ وہ جی کمپٹیشن بہت ہو گیا، ہم کیا کریں؟ کہاں کمپٹیشن؟ نکلو صبح 4 بجے باہر، خالی پڑا ہوتا سارے سڑکیں خالی ہوتی ہیں، مارکیٹ بھی خالی ہوتی ہے، کرو کماؤ۔ صبح کے وقت ویسے بھی یادداشت بڑھتی ہے علم حاصل کرنے سے، ذرا بندہ شارپ ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے وہ، اور اس کا رب و عبادت کرنے کا مزہ بھی آتا ہے تنہائی میں۔ تو فرمایا تمہارے لیے، میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت رکھ دی گئی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھ لینا چیزیں، یہ ویسے نہیں میں گھما رہا، بات کر رہا ہوں کہ رزق کو بڑھانے کے یہ طریقے بھی لے کر آؤ، شکایتیں ہی کر رہے ہو۔ اور ایک اور طریقہ ہے حلال۔ جب بندہ حلال کماتا ہے نا تو مزید حلال کو کھینچتا ہے، حلال میگنٹ ہے مزید رزق کے لیے۔ اور ایک اور طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ دیکھو کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اس طریقے میں رزق کی فراوانی بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ ارشاد فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ کسی نے شکایت کی تھی آگ کے فقر و فاقہ کی، تنگدستی کی، اور پھر مجھ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اور فرمایا پھر ایک بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھو۔ پوچھنے والے نے یہ عمل کیا، وہ کہنے لگا اتنی برکت ہوئی، اتنا رزق آیا کہ رشتہ داروں کو اور ساتھ والوں کو بھی اس کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ So can you imagine that these things are so important؟ تو بس ایک بات یاد رکھیے گا ساری زندگی، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو سکلز ہوتی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو شارپ رکھنا ہے۔ شارپ سے مراد آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کو شارپ رکھیں۔ بزنس چھوٹ جاتا ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، پیسہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن جو صلاحیت ہے نا آپ کی وہ نہیں جاتی۔ when everything is stripped away، وہ کون سی چیز ہے جو خاص آپ کی ہے، جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ آپ کا اپنا آپ ہے، اس کو شائن کرتے رہے۔ پہلے صفحہ ہوتا تھا، اس پہ 1 2 3 کر کے لکھا کرتے تھے حساب کتاب، پھر کیلکولیٹر آ گیا، پھر انٹرنیٹ آ گیا، اور اب چیٹ جی پی ٹی آ گئی۔ بڑھ رہا ہے نا کام، تو کیا آپ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں یا وہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ پہلے میں جب حدیث پاک پڑھنے لگتا تھا، ابھی میں نے آتے ہوئے جو صبح کی حدیث پاک سنائی نا، میں نے ساری چیٹ جی پی ٹی سے دیکھی آتے ہوئے، 2 سیکنڈ لگے۔ اگر ڈھیر ساری کتابیں میرے سامنے پڑھی ہوتی، میں ڈھونڈ رہا ہوتا، کتنی دیر لگ جاتی۔ اور ابھی میرے خیال میں بمشکل 20 سیکنڈ میں حدیث پاک بھی پڑھی ہے، اس کی تشریح بھی پڑھ لی ہے۔ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ And the only thing you have is your skill. Remember, the only security in this world is your skill. اس دنیا میں سب سے بڑی سیکیورٹی آپ کے پاس آپ کی سکل ہے، آپ کی مہارت ہے، تاکہ جب مشکل آئے اس مشکل کے اندر آپ ٹک تو سکیں نا۔ یہ تو نہ کہ بس اور نہیں میں سہ سکتا، سہنا ہے، ابھی آنی ہے ایک مشکل، ابھی گھر میں ایک اور موت ہونی ہے، ابھی آپ کو جاب سے کک پڑنی ہے، ابھی باس نے ڈانٹنا ہے آپ کو، ابھی کاروبار میں نقصان ہونا ہے آپ کو، سب کچھ سہنا ہے۔ فال بیک اپون کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کا کرم ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ یہ بھی تو سکل ہے نا، یہ بھی تو سکل ہے۔ تو جب بھی مشکل آئے یاد رکھو، مشکل آئے رب نے فرمایا میں 2 آسانیاں دوں گا۔ مولا کائنات کا میں نے فرمان پڑھا، کمال ہو گیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکل تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، مشکل تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے کہ تو نے تو سب کچھ کر لیا تھا، دولت بھی لگا لی، وقت بھی لگا لیا، ہاؤ یو کین سارٹ آؤٹ، تو نے کر لیا، آئی ول فگر اٹ آؤٹ، تو اس طرف بھی چلا گیا،
ہر دروازہ تو نے کھٹکھٹا دیا، سب سرمایہ لگا دیا، ہر بڑے کو اپروچ کر لیا، لیکن آخر میں پھر سامنے سے مشکل آ گئی، تو حیران رہ گیا اور تو نے سوچا واقعی یہ کچھ آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟